السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ انسان کی پیدائش، شیطان کے غرور اور زمین پر خلافت کی اصل کہانی ہے۔ یہ ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا۔ جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان پیدا کیے تو ایک دن فرشتوں سے ارشاد فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے، عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان ایک عظیم مخلوق کی تخلیق کا آغاز تھا، انسان کا، حضرت آدم کا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے تخلیق فرمایا، مٹی کو خاص طریقے سے گوندا، پھر اسے ایک خاص شکل دی اور اسی میں اپنی طرف سے روح پھونکی، یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، مگر ان کے اندر اللہ کی طرف سے علم اور روح کا نور تھا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، وہ علم دیا جو کسی مخلوق کو نہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، جب میں آدم کو مکمل کر دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور، یہ تکبر شیطان کا پہلا گناہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، مگر یاد رکھ، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے قسم کھائی، میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، پھر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہیں جنت میں مکمل آزادی دی گئی۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک درخت ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے یہ حکم صرف آزمائش کے لیے دیا تھا۔ شیطان نے ابلیس کی شکل میں جنت میں داخل ہوا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جو ہی کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سخت نادم ہوئے، دونوں نے رو رو کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، زندگی ہے، آزمائش ہے، اور موت بھی وہیں آئے گی، پھر تمہیں واپس میری طرف لوٹنا ہوگا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا بطور خلیفہ۔ دنیا ایک امتحان گاہ بن گئی، ایک طرف انسان، دوسری طرف شیطان۔ یہ قصہ ہمیں 3 عظیم سبق دیتا ہے۔ پہلا، تکبر انسان کو ابلیس بنا دیتا ہے اور عاجزی اسے جنت کا وارث بناتی ہے۔ دوسرا، غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر جو فوراً پلٹ آئے وہی رب کا محبوب ہوتا ہے۔ تیسرا، شیطان آج بھی وسوسے ڈال رہا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ پیارے دوستو، یہ قصہ صرف ماضی کا نہیں، یہ آج کا سبق ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آئیے ہم بھی اپنے رب کے حضور جھکیں، اپنے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کریں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کے علم کو نافع، عمل صالح اور شیطان سے حفاظت عطا فرمائے، آمین۔